بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اپنے موڈیول نمبر 4 کا آغاز کریں گے. آج پہلا سیشن ہے اور ہم نے پچھلے 8 سیشنز میں موڈیول نمبر 3 میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ کر لیا تھا. تو آج سے ہم خلفائے راشدین کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور آج جو پہلا سیشن ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہوگا. جو زیادہ مین سیشنز ہم ڈسکس کریں گے ان میں آپ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، جو اس زمانے میں فتنے ہوئے تھے ان کے متعلق ڈسکشن ہے، جو لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے، جو ڈیسیشنز تھے، اور ان میں جس طرح اللہ کی برکت تھی اس میں. پھر جنگ یمامہ ہوئی، جنگ یرموک ہوئی. جنگ یرموک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، تو شاید ہم اس کو آگے ڈسکس کریں. اور پھر لاسٹ ٹاپک ہوگا کمپائلیشن آف قرآن، کیونکہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ قرآن شریف کو کمپائل کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رین ہے، آپ سمجھیے کہ جو پیدائش ہے وہ 573 میں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے، اور 634 میں ان کا انتقال ہوا. خلافت راشدہ کی ابتدا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 4 خلیفہ ہیں، جن میں سے بعض روایات کے مطابق چوتھے خلیفہ کا نام بھی آتا ہے. بعض لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ بھی کہتے ہیں. بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ کہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو وقت تھا اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو نہ صرف یہ کہ صحابہ اور بلکہ جید صحابہ اور تمام عوام مدینہ منورہ کی وہ ایک بہت ہی شاکنگ سچویشن میں تھی، بہت زیادہ شاک ہوئی تھی، کیونکہ سم ہاؤ جب سے اسلام آیا تھا، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن شریف کی نزول کے ساتھ ساتھ اپنی امت کی تربیت کر رہے تھے اور ان کو مختلف مسائل کے بارے میں بتاتے رہتے تھے. تو اب اچانک سے ان کے وصال پر سب بہت پریشان ہو گئے ہیں. سب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا. تو اور ان کے ذہنوں میں سم ہاؤ لاشعوری طور پہ کچھ اس قسم کا چیز آ گئی تھی کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے. تو اچھا، تو اب یہ سچویشن ہے. حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی بھیجی تھی رومن امپائر کے لیے، وہ جو ہے وہ رک گئی تھی، اور اس کو جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم آگے جائیں کہ نہیں جائیں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے میں سے تھا کہ انہوں نے اس کو دوبارہ سے بھیجا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیوی کے پاس ایک جگہ ہے سخ، وہاں پہ آؤٹ آف ٹاؤن یعنی مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ سے باہر گئے ہوئے تھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے امیڈیٹلی محسوس کیا کہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ناراض تھے اور بہت زیادہ غصے میں تھے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. تو ان تمام حالات میں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزڈم
اور ان کی سمجھیے کہ ان کی سمجھداری، ان کی اللہ سے قربت، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے تو ان کو بہت سی چیزوں کا اندازہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات ہوتے یا ان کی ڈیسیشن میکنگ ہوتی تو وہ کس طرح سے کرتے. تو انہوں نے اس لحاظ سے سب کو الحمدللہ سنبھال لیا، اور انہوں نے میک شیور کیا کہ سب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے ہیں لیکن اسلام زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو انہوں نے پبلک اناؤنسمنٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ جو ہے وہ ایک قرآن کی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی ان کے وصال سے پہلے، تو انہوں نے اس کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر دوسرے رسولوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا. تو یہ آیت اتری تھی، اس کو انہوں نے تلاوت کی تو جس سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہم سے کہا ہوا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے سے تیار کر چکا ہے. یعنی کہ انہوں نے لوگوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا وصال پا جائیں تو تم لوگ ایڑیوں کے بل سے مراد ہوتا ہے کہ اچانک سے اپنی اپنی جہت، اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کر لو گے کیا تم لوگ؟ اور اگر چینج کرو گے تو پھر تم تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اور عنقریب اللہ تعالیٰ جو شکر گزار بندے ہوں گے کہ اللہ نے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے شکر ادا کیا، اور جب وہ چلے گئے تو وہ اسٹل اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اچھا، اب یہ موقع تھوڑا سا ٹف تھا مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کر کے رکھا ہوا تھا، ایک محبتیں قائم تھیں ان سب کے درمیان. اب یہ خلافت کا جو معاملہ آیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈائریکٹلی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے جو آئیڈیاز تھے ان کے مطابق لوگوں کے مختلف وہ تھے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ مہاجر تھے تو مہاجرین میں سے کوئی ہونا چاہیے، قریش قبیلے سے یعنی ہاشمی خاندان سے کوئی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کی ڈسکشنز وغیرہ چل رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہیں، اور ہو سکتا تھا کہ اس موقع کے اوپر بھی لڑائی ہو جاتی. تو وہ اس کی بہت بڑی ڈیٹیل ہے کہ کہاں پہ وہ لوگ جمع ہوئے. انصار نے پہلے تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا کہ ہم میں سے ہونا چاہیے، لیکن جو بڑے بڑے صحابہ تھے انہوں نے بھی یہی ذہن میں رکھا کہ چونکہ مہاجرین نے آ کے ساری مدینہ منورہ کو اکٹھا کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجرین میں سے تھے تو ہاشمی خاندان سے کوئی ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہوتی رہیں، اور کچھ صحابہ نے یہاں تک کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے کہا کہ ایک مہاجر میں سے کوئی لیڈر بن جائے اور ایک انصار میں سے، تو اس طرح سے چیزیں صحیح ہو جائیں گی. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ لیڈرشپ میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دو لیڈرز ہوں یا دو ٹاپ لیول کے اوپر کوئی کسی بھی آرگنائزیشن کی یا کسی بھی چیز کی اگر دو برابر کے لیولز ہوں تو اس میں پھر ایڈمنسٹریشن میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ وزڈم والے تھے، وائس تھے، تو انہوں نے بہت ہی بہت ہی لاؤڈلی اس چیز کے اگینسٹ آئیڈیاز کی بات کی اور پھر سب کو سمجھ میں آ گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب فلوٹ کیا تو کچھ صحابہ نے تو فوراً ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، لیکن بعض لوگوں نے فوراً بیعت نہیں کی اور بعض لوگوں نے بعد میں بیعت کی. اچھا، ایک کنٹروورشل فیکٹر ہے جس کو زیادہ تر روایات میں علماء کرام کا اجماع تو اس پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ چونکہ وہ بہت زیادہ صدمے میں تھے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین میں لگے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے جس وقت بیعت ہوئی اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے اس وقت بیعت نہیں کی لیکن بعد میں کر لی تھی. لیکن یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ گھر چلے گئے تھے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی، پھر انہوں نے بیعت کی. یہ بھی روایات میں ہے کہ شاید 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کی، اللہ عالم بالثواب، لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے بغیر کسی ایشو کے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جو جتنے قبیلے تھے وہ آپس میں ریوولٹ کرنے لگے. وہ سارے جو ہیں چونکہ ایک تو شاکنگ بھی تھا، پھر بعض لوگ جو منافقین تھے یا بعض لوگ جو اتنے زیادہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا وہ یہ سوچنے لگے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب جو ہے ہمیں اسلام پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اس طرح کے قبائل جو ہیں انہوں نے ریوولٹ شروع کر دیا. پھر جوز اینڈ کرسچنس تھے، انہوں نے وہ پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف تھے، تو انہوں نے اب یہ موقع اچھا جانا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ذرا بڑے لیول کے اوپر دشمنی شروع کر دی. تو کیاس ہو گیا، تقریباً ہر طرف ایک کیاس کی سچویشن ہو گئی. چیف آف مکہ جو تھا مسلمان تھے، لیکن وہ اچانک سے ابن سعید نام تھا ان کا، تو وہ اچانک سے مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر قریش کے علاوہ یا ہاشمی خاندان سے کے علاوہ کوئی انصار میں سے کوئی آ گیا تو پھر وہ اب جو اسلام سے پہلے کے جو واقعات ہوئے تھے اس میں کہیں یہ لوگ بدلہ لینے نہ آئیں. تو ایک بہت ہی پریشان کن حالات تھے. لیکن یہ کہ مکہ مکرمہ میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے صہیب بن عمرو، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ پہلی بات تو یہ انفارمیشن دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے. تو وہ لوگ اس لحاظ سے ریلیکس ہو گئے تھے. اور پھر یہ کہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی اب ہمارے اسلام کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اب ہمیں اس پہ چلنا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ڈویژن پیدا نہ ہو. لیکن اسٹل کچھ ایسے کلپریٹس تھے جو ڈویژن کریٹ کرتے چلے گئے اور لوگوں کو ورغلاتے چلے گئے. اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب چلے گئے، تو بلکہ اسی دوران کچھ لوگوں نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نان مسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پروٹیکشن دی تھی انہوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا. تو بہرحال یہ کہ بہت سارے ایشوز چل رہے تھے. اچھا، اب اس موقع کے اوپر جو ایک بہت بڑا فتنہ شروع ہوا وہ فالس پروفٹ ہوڈ کا تھا. یعنی لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب ہم اس سے اگلی چین ہماری ہے. تو انہوں نے ایسا کلیم نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فالس پروفٹ تھے. انہوں نے کہا اللہ نے ان کو بلا لیا، لیکن نبوت جو ہے ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، نبوت اب ہمارے تھرو چلے گی. تو اس میں سے 2-3 نام بہت مشہور ہوئے، جن میں سے طلیحہ فرام ٹرائب آف بنو اسد تھا، مسلمہ فرام بنو حنیفہ یمامہ میں تھا جس کو مسلمہ کذاب بھی کہتے ہیں، اور پھر اسود انسی یمن میں تھا. اس نے بھی دعویٰ کیا کہ میں پروفٹ ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس نے ایک لیٹر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرشین امپائرز کو لیٹر بھیجا تھا تو اس نے اس زمانے میں بھی وہ بہت زیادہ اس کے خلاف ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا تھا. اور اس نے پھر بازان کا ایک چیف تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اس کو بھیجا تھا، لیکن جب وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنٹرول کر لیا تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یمن کا گورنر بنا دیا تھا. اور یمن جو ہے، اب اگر آپ لوگوں کو نقشہ یاد ہو تو یمن جو ہے وہ بیسیکلی بالکل ساؤتھ میں ہے، اور اس کا جو سمندر لگتا ہے وہ نیچے سے ہو کے یہ ایران کی طرف جاتا ہے، یعنی پرشین گلف سے ملتا ہے. تو یہاں پہ یمن میں بہت زیادہ پرشین امپائر کا اثر و رسوخ تھے. وہاں کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی وہ لوگ اپنے پپٹس رکھتے تھے اور بہت زیادہ پریشر اس کے اوپر کریٹ رکھتے تھے وہ. تو یہ چیز آپ لوگ ذہن میں رکھیں. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں اسود انسی نے یمن میں اٹیک کیا اور لیڈرشپ اس نے خود سے کر لی تھی. اس کے بعد اسود انسی جو ہے وہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کاہن تھا، فارچون ٹیلر، اور اس لحاظ سے وہ لوگوں کو اپنے غیب کی باتیں اور فیوچر کی باتیں بتا کے لوگوں کو ورغلاتا تھا، اور کچھ تھوڑا بہت اسے جادو بھی آتا تھا. تو وہ لوگوں کو اس لحاظ سے موٹیویٹ کرتا تھا، اور اس نے ان تمام اپنے آپ کو میریکل شو کر کے اس نے یہ شو کیا تھا کہ جیسے مجھے ہی نبوت ملی ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میرے اوپر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہوتی تھیں میرے اوپر بھی آیات نازل ہوتی ہیں. بعد میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز تھے، صحابہ تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا تھا. اچھا، یمامہ میں ایک شخص تھا مسلمہ کو، جس کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب کا لقب دے دیا تھا، کیونکہ وہ جھوٹا نبی اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا. تو وہ مدینہ منورہ میں آیا، اور یہ واقعہ ہے جب اس نے ابھی یہ کلیم کرنے سے پہلے کا، اور تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے آیا. اور کیونکہ 8-9 لوگوں کا گروہ تھا، تو ان لوگوں نے مسلمہ کو کہا کہ تم ہمارے جانور ان سب کی جو ہے دیکھ بھال کرو تھوڑا مدینہ سے باہر. اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر انہوں نے بتایا بھی کہ مسلمہ ایک شخص ہے، وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو ہے ہمارے سامان کی دیکھ بھال کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کچھ تحفے تحائف بھیجے اور اس کا بھی اسلام ایکسیپٹ کر لیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام تھے، اور اس نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا
کہ آپ کے بعد جو ہے پروفٹ میں ہوں گا، اور بلکہ میں بھی ایک پروفٹ ہوں، اور آپ مجھ سے جتنی عرب کی لینڈ ہے اور جتنا بھی وہاں پہ ایسٹس ہیں ان کو آپ میرے ساتھ 50-50 ڈیوائڈ کریں۔ اس موقع پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رپلائی بھیجا، اور اس میں اس کو کذاب کا لقب دیا کہ تم جھوٹے ہو اور تمہاری کوئی بات سچ نہیں ہے، اور اس لحاظ سے پھر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف منافق نہیں تھا، بلکہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ تو اب مسلمانوں میں یہ سارے حالات چل رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں رومن امپائرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ڈیلیں چل رہی ہیں اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مسلمہ کذاب کو یہ خط لکھ کے فی الحال وہیں پہ انہوں نے ویٹ کیا کہ آگے کوئی چیز ابھی ہم اسٹارٹ نہیں کرتے، کیونکہ ادروائز یہ جو رومن امپائرز کا غلط فائدہ اٹھا کے ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ اچھا، تو بیسیکلی اب تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے دور میں کیا کیا مین پرابلمس تھے۔ ایک تو وہ پرابلم تھا یہ کہ بہت سے قبیلے جو ہیں وہ اسلام چھوڑنے لگے۔ انہوں نے کہا بھئی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے، تو وہ مرتد ہونے لگے، یعنی کہ اسلام چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ اب ہم دوبارہ سے اپنا جو ہمارا پرانا مذہب تھا اس کو کریں گے۔ پھر یہ کہ جو فالس پروفٹ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان لوگوں کے پیچھے بھی بہت سے لوگ چلنے لگے۔ جب ان لوگوں نے اپنے معجزے اور اپنے جو جھوٹے قسم کے فارچون ٹیلنگ اور سب چیزیں دکھائیں، تو بہت سے مسلمان ان کے ساتھ بھی لگ گئے تھے۔ پھر جو مسلمان ٹرائبس تھے، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اوپر انفورس کرنے والا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، تو پھر ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ پھر بہت سے جو نان مسلم ٹرائبس تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن دی تھی اس شرط پہ کہ وہ جزیہ دیں گے، ان لوگوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے فرنٹس چل رہے ہیں، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں رہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی ہے، لیکن وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملی، کچھ لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن ابھی انہوں نے اٹھائی۔ تو ان کو کتنے فرنٹس پہ ان کو ایکشن لینا ہے۔ اب ان کی جو مین آپ سمجھیے اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز تھے، دوست تھے، یار غار تھے اور ہر لحاظ سے ان کی مدد کی تھی، تو ان سے بہت کچھ سیکھا بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو انہوں نے سارے فیصلے جو کیے وہ اس بیس پہ کیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا فیصلے کیے، اور اگر وہ آج موجود ہوتے تو کیا فیصلے کرتے۔ تو اب رومن جو ہیں ایک بگ تھریٹ بن چکے ہیں، پرشینز جو ہیں وہ اپنی دوسری طرف بگ تھریٹ بنے ہوئے ہیں، یمن میں اور بحرین میں ان لوگوں نے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا ہے۔ تو اب وہ جو دو بڑی بڑی قوتیں تھیں، اب وہ دوبارہ سے مسلمانوں کو ان کی طرف سے چیلنج شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ میپ آف ردا وارز ہیں۔ ردا وارز بیسیکلی جو مرتدوں کے خلاف جنگ تھی اور جو فالس پروفٹس کے خلاف جنگ تھی، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ساری لڑی گئی۔ یہ پورا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف سے نکل کے پھر حضرت یہ خالد بن ولید کا بیسیکلی وہ ہے کہ کہاں کہاں جا کے انہوں نے فائٹ کیا مرتدین سے، جن لوگوں نے اسلام کو وہ چھوڑ دیا تھا ان سے فائٹ کیا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان سے فائٹ کیا، اور اس طرح سے وہ چلتے چلتے یمامہ تک پہنچے، جہاں یمامہ میں پھر یہ مسلمہ کذاب سے ان کو ڈیل کرنا پڑا تھا۔ اچھا، اب ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ذات کیسی تھی۔ تو ان کا جو خاندان تھا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1 2 3 4 5 چھٹی پشت میں ان کے حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی پشت میں جا کے کلاب سے ملتی تھی، تو اس لحاظ سے ان کا اس لیول پہ جا کے خاندان ایک تھا۔ تو ایک تو یہ ان کو بہت بڑی رتبہ تھا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 573 AD میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور یہ آپ سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹے تھے۔ حضور کی 570 میں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی 573 میں، اور ان کا انتقال 634 ہجری میں ہوا، مدینہ منورہ میں ہوا، اور وہ جو ہے تقریباً 2 2.5 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ تھا، اور ان کے جو مختلف ٹائٹل تھے، بعض اوقات کنیت ہوتی ہے، بعض اوقات ان کو معاشرے میں ایک نیا ٹائٹل مل جاتا ہے، تو بہرحال ان کے جو مختلف نام مشہور تھے ان میں عبداللہ، عتیق، ابو بکر، صدیق، کمپینین آف دا کیب یعنی حضور وسلم کے غار کے ساتھی، کمپینین آف دا ٹام کیونکہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو قبر مبارک ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ہے،
اور ان کو شیخ اکبر بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کو جتنی تعلیمات تھیں قرآن کی اور پھر حدیث کی اور جس طرح سے انہوں نے وٹنس کی تھی، تو ان کو یہ سارے ٹائٹل دیے گئے تھے۔ ان کی 4 وائفز تھیں، قطیلہ بنت عبد العزہ، ام رومان، اسما بنت امیس، حبیبہ بن خارجہ، اور ان کے 5 بچے تھے۔ عبداللہ ان اسما جو تھے وہ قطیلہ بنت عبد العزہ سے تھے، عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام رومان بنت عامر سے تھیں، اور محمد ایک بیٹے ان کے فرام اسما بنت امیس سے تھے۔ تو ان کے 5 بچے تھے۔ ان کا ٹریڈ جو ہے وہ پروفیشن بیسیکلی سمجھیے کہ تجارت کرتے تھے، اور زیادہ تر کپڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ ان کی پرسنالٹی جو تھی وہ لمبے تھے، وائٹ کلر تھا، چھوٹی سی داڑھی تھی، برائٹ فیس تھا، اور بہت ہی روشن آنکھیں تھیں، ماتھا چوڑا تھا، اور بہت ہی اخلاق کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کے اخلاق اتنے بلند تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اچھا، ان کی جو ایک اور ایکسپرٹیز تھی وہ فیملی ٹریز تھے۔ مکہ مکرمہ میں قریش قبیلے کے اور ہاشم خاندان کے اور جتنے بڑے بڑے قبائل تھے، ان سب کی جو فیملی ٹریز تھے، جو ان کے اینسسٹرز تھے، وہ سب ان کو زبانی یاد تھے۔ یعنی یہ زبانی سب کو بتا سکتے تھے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ کون ہے، کس کا دادا کون ہے، اور یہ خاندان نہ جانے کتنی پشتوں تک ان کو یہ سب کچھ زبانی یاد تھے۔ تو بہت دور دور سے لوگ جب خاندانی جھگڑے ہوتے تھے یا لوگوں کو پتہ کرنا ہوتا تھا کہ کس کا خاندان کہاں سے ملتا ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے۔ وہ اسلام سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ اس کو غیر اخلاقی سمجھتے تھے، بہت ہی رحم دل تھے، بہت ہی کام طبیعت کے تھے، اور حکمت سے بھرپور ان کی پرسنالٹی تھی۔ انہوں نے تقریباً سارے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اچھا، یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہاں پہ وہ اسی محلے میں، کیونکہ وہ محلہ کیونکہ تجارت تاجر لوگوں کا تھا، تھوڑا سا ویل آف لوگ وہاں رہتے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی وہیں قریب میں تھا۔ تو اس وقت سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے دوستی ہوئی، پھر دوستی اتنی بڑھی کہ پھر وہ ان کے بالکل سب سے بیسٹ فرینڈ آپ سمجھ لی ہو گئے۔ اچھا، اور چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو صدیق کا لقب بھی ملا، اس میں ایک وجہ، جو مین وجہ یہی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نبوت کا بتایا، تو انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے سب سے پہلے گھر کے باہر والے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اچھا، چونکہ وہ اتنے عزت دار تھے اور ٹرائب میں ان کی بہت عزت تھی، مکہ میں بہت عزت تھی، تو ان فوراً ہی ان کے ہاتھ پہ بڑے بڑے صحابہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر ان صحابہ کے ہاتھ پہ بہت سے دوسرے صحابہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان میں سے چند ہیں عثمان بن عفان، آپ کے تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ باہر نکلے اور راستے میں انہیں ایک سفر سے واپس آ رہے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب انہیں پیغام دیا تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے راستے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ ایک جذبہ تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے، تو ان کی آلریڈی اتنی عزت تھی کہ جو ان کے جو دوست تھے یا محبت کرنے والے تھے، ان کو یہ یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور جو بھی وہ کہیں گے سچ کہیں گے۔ تو اس وجہ سے ان سب نے کر لیا۔ اس کے بعد پھر ابو عبیدہ ابن جراح اور پھر بہت سے دوسرے صحابہ نے، بہت سے ینگ صحابہ نے پھر اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی، فزیکلی بھی، مینٹلی بھی، اور ویلتھ کے لحاظ سے بھی، کہ ان کی کوئی پراپرٹی یا ان کی کوئی چیز ہو تو ہمیشہ اس کے لیے فائٹ کیا انہوں نے بہت سارے غلام آزاد کیے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کیریکٹر تھا جس کی وجہ سے اسلام کو بہت سپورٹ ملی، اور انہوں نے انہی میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب ابو جہل ان پہ بہت ظلم کر رہا تھا تو ایک دن جا کے انہوں نے منہ مانگے دام دے کے حضرت بلال کو بھی آزاد کروا لیا تھا۔ اسی طرح سے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تھا، تو انہوں نے اپنا سارا پیسہ زیادہ تر غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح سے تبوک کا جب ایکسپیڈیشن ہوا، جب تبوک کی جنگ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ وہ دے سکتا ہے، جان مال، ہر لحاظ سے، اونٹ، گھوڑے، اسلحہ، سب لوگ سب چیزیں لے کر آ گئے۔ تو اس دن چونکہ ہر وقت
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل جاتے تھے تو اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا چیز انہوں نے ڈیوائڈ کی ہاف، اور ہاف لے آئے اور ہاف گھر کے لیے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ تم کیا لائے تو انہوں نے کہا حضور میں نے سب کچھ جو ہے آدھا کیا، اور آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا میرے گھر کے لیے، یعنی اور وہ سوچ رہے تھے کہ اب مجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ جہاد میں تبوک کے لیے لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیریکٹر جو اسلام کے پہلے خلیفہ کہلائے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار حرم شریف میں اٹیک کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پروٹیکٹ کرنے میں اتنی مار کھائی، ان کو اتنا زیادہ ان کو فزیکلی ہرٹ ہوئے، ان کا چہرہ سوج گیا اور وہ بے ہوش بھی ہو گئے، لیکن وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار رہتے تھے۔ اور جب ان کی آنکھ کھلی ان کے گھر میں تو سب سے پہلا سوال ان کا یہی تھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ہر لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت جب واپس آئے، حضور کو ایک انہونی سی بات تھی، ایک بہت ہی آؤٹ آف دی آرڈنری بات تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ بتایا کہ میں معراج پہ ہو کے آیا ہوں، میری پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، اور ایک رات کے ایک پہر میں ایک لمحے میں ہو کے آ گیا ہوں، تو کس نے سب سے پہلے ان کو سپورٹ کیا؟ حضرت باہر کے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت بھی ابو جہل ان کے پاس پہلے گیا اور اس نے کہا کیا تم بلیو کر سکتے ہو کہ کوئی شخص جو ہے یہ سب کچھ کر کے ایک لمحے میں واپس آ جائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا ابو جہل، اس نے کہا اب بتاؤ، یہ تو تمہارے نبی یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر میرا نبی کہتا ہے تو یقیناً سچ کہتا ہے، اور میرے 100% ان پہ یقین ہے، کیونکہ میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کا کیریکٹر تھا، یہ ان کا ایمان تھا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا چاہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ جب مدینہ منورہ کے لیے مائگریشن شروع ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے، 3 دن ان کے غار میں رہے، ان کے ساتھ ساری تکلیفیں برداشت کی۔ جہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی تکلیف یا پریشانی سامنے آتی تھی تو وہ ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو ایون دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی ڈسکس نہیں کیا، لیکن جب ان کو بتایا تو اسی وقت سے حضرت ابوبکر صدیق نے انتظامات شروع کر دیے، بھاگ دوڑ، کیسے جائیں گے، راستے میں کیا ہوگا، مطلب سارے انتظامات انہوں نے کمپلیٹ کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ اب ہم سب ریڈی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مائگریشن کے لیے شروع کیا انہوں نے۔ اچھا جب پرشینز نے فارس نے سمجھیے رومنز کو نقصان پہنچا دیا تھا، یعنی کہ ہرا دیا تھا ایک جنگ میں، تو کفار مکہ کے بہت خوش تھے، کیونکہ رومنز پھر بھی اہل کتاب تھے تو ان کو مسلمانوں سے پھر بھی ایک تعلق سا تھا، لیکن پرشینز تو سارے آگ کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کے پجاری تھے، تو مسلمان لیکن اس میں تھوڑا سا غمزدہ تھے، کیونکہ وہ بہرحال رومنز کو ان کے مقابلے میں، پرشین کے مقابلے میں سپورٹ کرتے تھے۔ تو ایک کافر چیف تھا، سردار تھا، ابی بن خلف، تو اس کو جو بہت زیادہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوش دیکھا تو انہوں نے کس کا شرط لگائی کہ کچھ اونٹوں کی شرط لگائی کہ رومن جو ہیں وہ اگلے سال رومن جو ہیں پرشین امپائر کو ڈیفیٹ دے دیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ روم نازل ہوئی، تو حضور کو بتا دیا گیا کہ روم کو غلبہ حاصل ہوگا سورہ روم میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اونٹوں کی شرط بڑھا دو، 99 اونٹ کر دو، اور یہ جو وقت ہے اس کو بھی تم چینج کر کے 1 سال کے بجائے کہہ دو کہ 9 سال کے اندر اندر۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ روم نازل ہو چکی تھی اور ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ رومنز کو پرشینز پہ ودن 9 سال غلبہ ہو جائے گا۔ اچھا بدر کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں جو پی او ڈبلیوز پرزنرز آف وارز جو قیدی تھے ان کو فدیہ لے کے جو چھوڑنے کا مشورہ تھا وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، ایون دو کہ عمر فاروق اس کے خلاف تھے، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو پسند فرمایا تھا۔ وہ خود کے مقام پہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے ساتھ ساتھ تھے اور سب سے زیادہ پروٹیکشن دینے والے وہی تھے۔ جب 9 ہجری میں حج کے لیے پہلا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو حضرت ابوبکر صدیق کو چیف بنا کے بھیجا،
اور پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کے لیے چنا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق آؤٹ آف ٹاؤن تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تو انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، کیونکہ انہی کو نماز پڑھانی چاہیے تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ اور مومنین جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کو چاہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو اب یہ بیسیکلی سمجھیں ہڈن میسیجز تھے یا ایک اشارے تھے جس کی بیسس کے اوپر پھر مسلمانوں نے اور دوسرے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ چنا، کیونکہ دنیا میں اپنی زندگی میں حضور نے کسی کو نامزد تو نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی حکمت اور ان کی مصلحت جو ہے وہ بہت سی ان کی باتوں سے جھلک جاتی ہے۔ اچھا، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے صحابہ سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنا کچھ ذکر کیا کہ اللہ gave his slave option to prefer this دنیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا کہ تم اس دنیا میں ہمیشہ بھی رہ سکتے ہو، یا تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے۔ تو اس بندے نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہانی کر کے سنایا، تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا مجھے زیادہ شوق ہے، مجھے دنیا میں نہیں رہنا۔ اس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ رونے لگے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بہت قریب ہے۔ تو وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ if I had made anyone my خلیل it would have been ابو بکر۔ اچھا، خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست، لیکن دوست خلیل کا جو لفظی ترجمہ ہے، بلکہ میں نے یہاں پہ ایک حدیث کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن بھی لکھی ہے کہ according to the scholars means that being a Khalil requires the heart to be filled with extreme love for such a Khalil in a manner which leaves no space to love another one۔ یعنی خلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اتنا پکا دوست ہو کہ اس کے علاوہ آپ کے دل میں کسی اور کی جگہ ہی باقی نہ رہے۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت تھی، تو ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اتنی پھیل نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ کی محبت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہاں پہ میرے پاس کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتا، یعنی اگر اللہ کی محبت کا کوئی اور سسٹم ہوتا یا پورا دل اویلیبل ہوتا کسی کی محبت کے لیے، تو میرا پورے کا پورا دل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت میں ہوتا، یعنی وہ میرے خلیل ہوتے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فیصلے کی بات کر لیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حج کر کے مدینہ واپس آئے، تو وہ رومنس کے نارتھ عربیہ میں جو رومنس کی اگریشن تھی اس سے پریشان تھے۔ تو ربیع الاول میں 11 ہجری ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو جب تیار کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے وہ قافلہ رک گیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کہا تھا نہیں، اب تمہیں رکنا نہیں ہے، چونکہ حضور کا یہ فیصلہ تھا تو تمہیں آگے جانا ہے۔ اور پھر یہی چیز بہتر ثابت ہوئی مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، اب ایک یمامہ کی بیٹل ہوئی۔ یمامہ جو ہے یہ یہاں پہ مسلمہ کذاب فائنلی جمع ہو گیا تھا، اور اس نے تقریباً آپ سمجھے 40,000 لوگوں کو لے کے پہنچ گیا تھا، اور مسلمان جب ان سے لڑنے گئے تو اس میں حضرت خالد بن ولید تھے، ان کی کمانڈ تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس صرف 13,000 تھے، اور پھر بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی، ان کو گھیر لیا گیا، اور پھر ایک بہت تفصیل ہے یہ، لیکن یہ کہ ان کو ایک محاصرہ کر دیا گیا، پھر اندر گھسے، وہاں ایک بہت خوبصورت سا باغ تھا، اس باغ میں داخل ہوئے، پھر باغ میں چن چن کے انہوں نے کفار کو یا یہ مسلمہ کذاب کے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو آپ سوچئے ان کے 40,000 میں سے روایات میں ہے کہ 28 سے 32,000 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، انہیں تقریباً پوری فوج کو ذبح کر دیا تھا، اور مسلمانوں کی صرف 1,200 کیجولٹیز ہوئی تھیں۔ تو یہ ان لوگوں کی، چونکہ ایک نیا لیڈر انہیں مل چکا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی ہے وہ ایک لحاظ سے لیڈرشپ کے لحاظ سے کنٹینیوڈ ہے، لیکن اس میں ہوا کیا تھا کہ ان 1200 میں سے 70 حفاظ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا ہوا تھا، تو اس لحاظ سے یہ کافی ڈیمیجنگ تھا مسلمانوں کے لیے۔ اور تو اس وجہ سے پھر حضرت عمر فاروق کے، یہ آپ کو خیر نقشہ دکھا دیتا ہوں پہلے، کہ یہ تقریباً پورا یمامہ کا علاقہ تھا، اور مدینہ منورہ سے نکل کے ان لوگوں نے کس طرح سے یہاں پہ پورا قبضہ کیا، اور پھر مسلمہ کذاب کو نیست و نابود کیا۔ اچھا، اب کمپائلیشن میں قرآن کا جو واقعہ وہ یہیں سے تھوڑا سا شروع ہوا، کہ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے
تو لوگوں نے یہی سوچا کہ صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اگر اس طرح سے جنگیں ہوتی رہیں اور قرآن شریف جو ہے ابھی ایک جگہ پہ جمع ہوا نہیں ہے، تو وہ تو جو حفاظ تھے انہی پہ ریلائی کرتے تھے. جب کچھ چیز پوچھنی ہوتی تھی، کنفرم کرنی ہوتی تھی، تو حفاظ قرآن کو بلایا جاتا تھا اور وہ لوگ کنفرم کر دیتے تھے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کمپائلیشن کا پروگرام شروع کیا کہ جہاں جہاں پہ قرآن شریف کے پیسز موجود تھے. اب آپ لوگوں کو یہ سب پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت وحی جو ہوتی تھی وہ پارچمنٹ پیپر پہ ہوتی تھی، فر ٹریز کے چھالوں پہ ہوتی تھی، ایک پلانٹ ہوتا تھا پپائرس، اس کے پتوں پہ ہوتی تھی، پام لیفز پہ ہوتی تھی، کھجور کے پتوں پہ ہوتی تھی، پتھروں پہ ہوتی تھی، ہڈیوں پہ ہوتی تھی. خاص طور سے چونکہ اونٹ کی شولڈر کا بلیڈ بہت چوڑا ہوتا تھا تو کافی جگہ ہوتی تھی اس پہ لکھنے کی، تو وہاں ہوتی تھی. اور پھر چمڑے وغیرہ پہ جو گائے اور اونٹ اور بھیڑ بکریوں کی جو کھالیں نکلتی تھی اس کا جو چمڑا بنایا جاتا تھا اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا پوری کنگڈم میں، پوری جگہوں پہ، کہ جہاں جہاں قرآن شریف کے چھوٹے چھوٹے پیسز لکھے ہوئے ہیں وہ سب جمع کریں تاکہ ہم ان کو ایک شکل میں کمپائل کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا جس کو پھر ہم ذکر کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مزید کام ہوا، اور پھر فائنلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کی کتابت ہوئی، اور پھر ایک قرآن کو سلیکٹ کر کے فائنلائز کر کے پھر باقی تمام قرآن کی کاپیز کو جلا دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں قرآن کی ڈفرینٹ کتابتیں موجود ہوں. اچھا اس خالد بن ولید جو ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے بہت بہادر ہیں اور بہت زیادہ، یعنی انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکمت دی ہے، ان کی طاقت اور ہمت کے ساتھ ساتھ ان کو جو حکمت دی ہے، جو منورنگ اسٹریٹجیز دی ہیں انہوں نے، وہ کسی اور دوسرے سپہ سالار میں نہیں ملتی. تو اس وجہ سے وہ فتح کرتے ہوئے چلے گئے تھے. اب بیچ میں چونکہ اگین جو منکرین حدیث ہیں اور دوسرے جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ ہر کسی نہ کسی واقعے کو لے کے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے وہ جو ہیں ایک سیکنڈ وہ جو ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی واقعات کو لے کے غلط طریقے سے اس کو یعنی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کو بھیجا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہر ٹاؤن میں جاؤ اور باہر سے اذان دو، اگر اذان اندر سے بھی آ جائے اس ٹرائب کے یا اس علاقے کے تو پھر ان لوگوں کو قتل نہیں کرو، یعنی وہ مسلمان ہیں. اور یہ کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں as long as کہ وہ آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو. اب ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک ٹاؤن کے باہر گئے، اذان دی گئی، حضرت خالد بن ولید نے اذان دلوائی، وہاں سے کوئی وہاں سے اذان کی آواز آئی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ایک شخص تھا مالک بن نویرہ جو کہ بہت ہی دھوکے باز انسان تھا اور اس کی پوری ان کو ہسٹری پتا تھی. تو انہوں نے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق تو تھا کہ بھئی اذان کی آواز آ گئی تو اب اس کو کسی کو قتل نہ کیا جائے. اور وہ چونکہ مسلمان، مطلب منہ سے اگر صرف کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن بہرحال حضرت خالد بن ولید نے چونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو انہوں نے اس کو اریسٹ کیا اور اس کو اس کے قتل کا آرڈر دے دیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا. اور پھر یہ بھی کہا گیا روایات میں ہے کہ شاید اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کی سزا قتل ہی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کر دی تھی. پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کی ایک جو وائف تھی وہ ایک اچھی خاتون تھی، اسلام قبول کر چکی تھی، تو ان سے شادی کر لی تھی. اور یہ ساری کنٹروورسی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ان تک پہنچائی گئی. تو اس وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئیں، اور پھر حضرت عمر فاروق نے جب معزول کیا حضرت خالد بن ولید کو، وہ ذکر ہم آگے پڑھیں گے، تو لوگوں نے اس کو اس واقعے سے بھی جوڑ دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ان کی مشہور ہوں، لیکن اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ وہ کوئی جنگ ہار نہیں رہے تھے. تو مسلمانوں کو ایک یہ ہو گیا تھا کہ جو مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ ہم اللہ کی اور اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے جنگ جیت رہے ہیں. اچھا اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے تقریباً یہ ساری جو جنگیں تھیں مرتدین سے، کذابوں سے، عرب کو کے لینڈ کو اب انہوں نے پاک کر دیا. اب انہوں نے دوسرے فرنٹس پہ توجہ دی.
پہلے انہوں نے سیریا کی طرف توجہ دی، ڈیزرٹ آف سیریا تھا، وہاں پہ عراق اور جارڈن کے بارڈرز پہ جو ہے رومن امپائرز بھی تھے، اور پھر جو ہے وہاں پہ بہت سے دوسرے لوگ آپس میں یہ قبیلے مل مل کے یمن سے اور پھر پرشیا سے وہاں مل کے مسلمانوں کے خلاف ایک میٹروپولیٹن سٹیز کے قریب ان لوگوں نے ایک یعنی سمجھیں ایک گروپ بنا لیا، اور اس کو بولے وہ غسانس، اور پھر وہاں پہ وہ حکومت کرنے لگے اور رومن امپائر سے دوستی کر لی۔ اب ان میں کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ کافر بھی تھے، لیکن زیادہ تر وہ تھے جو مرتدین ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح سے دجلہ فرات ریور کے قریب یوفریٹس میں عراق، ساؤتھ عراق میں ایک اور جگہ اسی طرح کی بنا لی گئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو ہیرا نیشن کہنے لگے تھے۔ تو ایک غسان تھے اور ایک ہیرا تھے، اور انہوں نے بیسیکلی ریبیلین کر رہے تھے۔ تو ہیرا کو سپورٹ تھی پرشینز کی طرف سے، ایکسکیوز میں، اور غسانس کو سپورٹ تھی رومنس کی طرف سے۔ تو ان کا بہت زیادہ تاریخ میں ذکر آیا ہے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو اس کا بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں نے پھر اپنی اپنی ایک لحاظ سے اپنی نیشن بلڈنگ شروع کر دی تھی، اور پھر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو ابھی سیریا کا جو ڈیزرٹ تھا، یہ آپ سمجھیے عراق کا اور سیریا کا جو بارڈر ہے نا، اور جارڈن کا، یہ ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے۔ اس کے واقعات اور بھی بعد میں بہت آئیں گے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں نے اپنے اپنے، کیونکہ ایک ڈسٹینس کریٹ ہو جاتا تھا، اتنا آسان نہیں تھا ٹریول کرنا۔ اب حالانکہ یمن سے ہو کے، پرشین گلف سے ہو کے لوگ یہاں پہ آ کے ان کے خلاف جمع ہونے لگے تھے، اور ادھر سے رومن امپائر کے ساتھ، کیونکہ ترکی کا علاقہ پورا رومن امپائر کے انڈر تھا، تو یہاں پہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کے خلاف گٹھ جوڑ کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی وہی علاقہ ہے۔ اچھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق پہ اٹیک کیا اور ان علاقوں کو فتح کر لیا، ایرانیوں سے اور پرشین سے پاک کروا لیا۔ پھر بعد میں غسانیز اور ہیرا مسلمان ہو گئے، پھر ان لوگوں کے اوپر جس طرح سے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر اسلامک امپائر کا بارڈر آپ سمجھیے اسی وقت پھر بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا۔ اب یہ ایکسپینشن کس زمانے میں ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اچھا، اب یہ دمشق کا محاصرہ جلدی سے کر لیتے ہیں کہ اسی زمانے میں پھر یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا، وہ جو ڈیزرٹ تھا، وہاں پہ ڈمیسکس کے قریب جب اوپر جا کے مسلمانوں نے، اس وقت حضرت خالد بن ولید بھی تھے۔ اس میں بھی ایک کنٹروورشل روایت ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس کمانڈ تھی، بعض یہ کہتے ہیں ابھی تک حضرت خالد بن ولید کے پاس کمانڈ تھی، اور ان کو ابھی تک وہاں سے معزولی کا لیٹر نہیں آیا تھا۔ تو بہرحال تو ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا، یہ سارے مسلمانوں کے بٹالینز ہیں سمجھیے چاروں طرف، اور یہ دمشق ہے جہاں پہ اسلام کے خلاف جو ہے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر سارے اسائنمنٹس ہو گئی تھی۔ پھر روایت میں یہ ہے کہ فائنلی حضرت ابو عبیدہ بن جراح سوچ رہے تھے کہ وہ کمانڈر تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایز یوزول بہت ہی اچھے طریقے سے ایک ایسی جگہ سے انٹر ہوئے کہ جہاں سے ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا، تو انہوں نے اپنی فورسز دوسرے بارڈر پہ لگائیں، تو یہاں سے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور باقی راشدین کیلیفیٹ اور کمانڈر یزید اور کمانڈر عمرو بن العاص اور یہ سارے لوگ شرحبیل نے فتح ہو کے اس جگہ کو، دمشق کو فتح کر لیا۔ یہ میں اس لیے اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ اس کا بھی بہت تفصیلی واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ ڈسکس ہوں گے، جب حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آئے گا اس میں۔ یہ ایک اور پکچر ہے، خالد بن ولید جو ایسٹرن گیٹ سے، سمجھے یہاں سے یہ داخل ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے یہ پورا دمشق، لیکن مسلمانوں کا زور تھا کافی، لیکن یہ قلعے تھے یہاں پہ اور بہت بڑی فورسز تھی ان کی، تو بہت مشکل تھا اس کے اندر گھس کے قبضہ کرنا، لیکن حضرت خالد بن ولید کی حکمت اور بہادری کی وجہ سے ایک اور مارکا مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اچھا، یمامہ بیٹل کے بعد حضرت بکر صدیق کو وہی قرآن کا یمامہ میں ہی، چونکہ وہ حفاظ شہید ہوئے تھے، تو پھر اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کتابت وحی جو تھی وہ ان کو کمپائل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ہاتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ وہ چیزیں ملی۔ یہ ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہوئیں یہ بہت بڑے ڈسکشن کے بعد ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ خالی وہ سب چیزیں منگائی گئیں اور ہر چیز کو لکھ لی گئی۔ بڑے بڑے جو صحابہ تھے، جو حفاظ بچ گئے تھے، جو یعنی علماء تھے، جو حضور وسلم کے قریب تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ حضور وسلم سے قرآن سنا ہوا تھا، ان سب کو جمع کرے ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوئی تھی، ایک پورا ڈیٹا بیس کریٹ ہوا تھا، کراس ریفرنس کیا گیا تھا، اس کے بعد ان ڈسکشنز کے بعد پھر ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا۔ اور پھر واقعات جو حضرت عثمان غنی کے جو اس میں کردار ہے قرآن شریف کو
مزید ایک کرنے میں اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے صرف 27 مہینے حکومت کی، 2 سال اور 3 مہینے، لیکن یہ جو پورا میں نے ذکر کیا، آپ سوچئے 2 سال میں اتنا کچھ کرنا، جبکہ اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، اور جو ہے اچانک سے جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں، کتنے مرتدین کے اور فالس پرافٹس کے، اور جزیہ نہیں دے رہے اور زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان سب کے خلاف تلوار اٹھانا بہت بڑی بات تھی۔ تو لیکن انہوں نے یہ سب چیزیں اکمپلش کی۔ روایات میں ہے کہ ان کو بھی ایک جو وومن نے زہر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ایک سردیوں کے زمانے میں انہوں نے جب شاور لیا، جب ایک نہا رہے تھے، تو اس کے بعد ان کو بخار ہو گیا، اور اس کے 15 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہت سے صحابہ سے اپنے انتقال سے پہلے ڈسکشن کرتے رہے تھے کہ ہم آگے کیا ہو تاکہ اختلافات نہ ہو مسلمانوں میں، تو انہوں نے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ کا بہت اہم، بہترین اور پروبیبلی اس سے بہتر فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمت، طاقت، وزڈم، یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھیں، تو حضرت ابوبکر کے بعد اگر کوئی پاسبل خلیفہ ہو سکتا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق ہی ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ چیز کلیئر کر دیا تاکہ فتنہ و فساد نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری میں پیر کے دن مغرب کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیر کے دن ہی ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سائڈ میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شولڈر ہے، وہاں پہ ان کا سر، یعنی بالکل سمجھیں قریب قریب قبریں ہیں ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ساتھ رکھا، اور محبت کا یہ تقاضا کہ آخرت میں سے پہلے قبر میں بھی ان دونوں دوستوں کو ساتھ رکھا، اور یہ ایک ایسی مثالی دوستی ہے۔ آج ہم لوگ دنیا میں اپنے دوستوں کے دم بھرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، لیکن اگر کسی دوست کی مثال دینی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہے۔ یہ ایک نقشہ ہے جو پری اسلامک وار میں تھا، انشاءاللہ یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں گا۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی خلفائے راشدین کا سلسلہ کنٹینیو ہوگا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بات چیت کریں گے، ان کے خلافت پہ، ان کی زندگی پہ، ان کے کیریکٹر پہ، اور ان کی حکومت جو ہے آپ سمجھے تقریباً 10 سال رہی، اور جتنی بڑی بڑی فتوحات جو اب شروع ہو رہی ہیں وہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں ہم سوالات لے لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو بتائیے انشاءاللہ۔